بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سے ترجمہ، 169 سے ترجمہ، 169 کر لی تھی۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو یعنی گھڑو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن تم نے صرف سنی ہے اور اب تم اللہ کے بارے میں انہی کے قائل ہو گئے ہو۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جاہلوں کا جواب ہٹ دھرموں کا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اللہ نے نازل کیا، اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہتا، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو نہیں پتا تھا، وہ بے وقوف تھے اللہ کی بات کا، آپ کو پتہ چل گیا۔ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے تو یہ نہ کہو کہ فلانا صاحب ہوئے وہ زیادہ اللہ کی باتیں ان کو پتہ ہے، وہ زیادہ بڑے عالم ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کھولو اور دیکھو کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن تو تمہارے سامنے ہے۔ بعض لوگ جن کا کوئی بڑا عالم، ہر فرقے میں یہ مسائل موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں کہیں جناب فلان جو آپ کے فلان بڑے صاحب نے جو تاریخ کی روایتیں لی ہیں شیعوں کے خلاف، وہ تو ایک جھوٹے راوی کی روایتیں، کیا جواب دیں گے؟ اس ہمارے عالم کو تم سب ایک طرف تمہارا علم اور اس اکیلے کا علم ایک طرف، اس کو زیادہ پتہ تھا کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط۔ چلو جی بات ہی ختم ہو، وہ تو اب مر گیا، وہ تو واپس آ کے بتا نہیں سکتا کہ میں نے غلطی کر دی۔ پیچھے جو مرید ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ان سے کہو بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا دیکھو، کہتے اس کو زیادہ قرآن آتا تھا تم سے، اس کو آتا تھا تو آپ تو شاگرد ہو نا، آپ سمجھا دو، دھوس کیوں دیتے ہو؟ یہ روش ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ ہم تو وہ کریں گے، ہم تو وہی رائے رکھیں گے جو ہمارے باپ دادوں کی تھی، ہم نہیں رکھیں گے۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ یہ مثلا علماء کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہوا، یہودی اور عیسائیوں میں کون سی بیماری تھی؟ قرآن نے اتنا بڑا لفظ بولا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس آیت کے بارے میں سوال کیا کسی نے آ کر کہ اے فرزند رسول، یہ لوگ یہ رب بنا لیا تھا، یعنی اللہ بنا لیا تھا؟ امام نے فرمایا واللہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جو اللہ نے کہا نا رب بنا لیا، اس لیے نہیں کہا کہ یہ ان کے سجدے کرتے تھے، اس لیے نہیں کہا کہ ان کے لیے روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے قربتاً الی عالم، ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے حلال کو اندھوں کی طرح حلال کر لیتے تھے، ان کے حرام کو اندھوں کی طرح حرام کر لیتے تھے۔ اب سوال، عالم ہی تو بتاتے ہیں دین، تو پھر ہم اگر عالموں کی نہ سنیں تو کہاں جائیں؟ یہاں آؤ۔ قرآن سے کیا تکلیف ہے؟ قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں ریٹائر کر کے سائڈ پہ رکھ دیا صرف چومنے کے لیے؟ پڑھو اس میں سے، اور جو مولا فرماتے ہیں نا حق پہچانو اور اہل حق پھر ڈھونڈو، نہ کہ معیار حق کسی کو پہلے بنا لو پھر وہ کہے کہ یہ تو جہنم میں بھی گیا میں پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ یہ ہٹ دھرمی کی حد ہوتی ہے۔ میں تو اس کی بات مانوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔ بعض لوگوں سے کہو کہ مثلا یہ کام غلط ہے نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے مثلا آپ نماز قائم کریں، دوران عزاداری بھی نماز قائم کریں، ضد میں آ کے کہتا ہے تو کیا امام حسین بھی کہہ رہے نہیں کریں گے، اور بتا دو۔ یہ جملہ میں نے خود سنا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کر لے جو کرنا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز پر، ضد بن۔
یہ تو سوچو کہ تمہیں نماز کی ضد میں لایا کون ہے؟ وہ نماز کے جو امام حسین چند اصحاب شہید کرا کے پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ اتنی تکلیف تمہیں ہو کیوں گئی ہے؟ وہ تو چیک کرو، کس مجرم خیانت کار نے تمہیں یہ چھرا مارا؟ وہ پھر غلط لیڈر بنانا، کیونکہ مزہ بہت آتا ہے ان کی تقریر سے، کیونکہ سر بہت اچھی ہے ان کی، اور انہوں نے سروں میں نماز کو گھٹیا بنا کے پیش کیا۔ میں کوئی کوکاف کی بات نہیں کر رہا، یہی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، اپنا ذکر ڈھونڈے، میں کون سی صفات والا ہوں؟ جو اللہ نے اچھی صفات والے وہ ہے میں وہ ہوں، یا اللہ نے جن کی مذمت کی ہے وہ ہوں میں صحیح لوگوں کے پیچھے صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں یا غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں؟ میں کون سے لوگوں میں شامل ہوں؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن آنکھیں ہے، آنکھیں، بصائر للناس، یہ آنکھیں دے دیتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جو بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب اللہ کا جواب سنیے، کیا خواہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہی سیدھے راستے پر، یعنی گمراہ بھی ہوں اور احمق بھی ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے چلو گے؟ تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جب کہا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں یہ ہے، اللہ نے یہ نازل کیا، تم باپ دادوں کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ نہ ان میں عقل تھی نہ تم میں عقل ہے، نہ وہ راستے پر تھے نہ تم راستے پر۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اے رسول ان کو بتا رہے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ کی مثال دیکھیے کہ مثال اس میں دی ہوئی ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ جو اس کو پکار رہا ہو کہ جس کو سوائے پکار اور صدا کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دیتا۔ میں وضاحت کرتا ہوں، یعنی جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے تو انہیں کہتا ہے ادھر آ جاؤ، یہ کہتا ہے نہیں، وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ جانور کو زبان کی سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف آواز آتی ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول یہ ایسے جانور ہیں، ان کو بس آواز آتی ہے جیسے جانور کو آواز آتی، ان کو سمجھ میں کچھ بھی آپ کی بات نہیں آتی، اپنے کفر کی وجہ سے، نہ کہ اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن ان کی ہٹ دھرمی نے ان کی عقلوں کی مت مار دی، ختم ہو گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس عقل استعمال نہیں کرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔